السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز طلباء، آج ہم حدیث نمبر 17 کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، فقضى مناسکہ، فقضى پس اس نے اس کے پورے کیے، مناسکہ اس کے مناسک، وسلم المسلمون اور محفوظ رہے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے، غفر لہ معاف کر دیے گئے اس کے، ما تقدم من ذنبہ، ما تقدمہ جو اس نے پہلے کیے، من ذنبہ اس کے گناہوں میں سے، یعنی کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا، بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسب پورے ادا کیے، اور مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو عظیم الشان مسلمانوں کا ہر سال اجتماع ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک بنیادی اصول بیان کیا کہ اتنے زیادہ لوگ اگر وہاں پر موجود ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسائل آپس میں سامنے آ سکتے ہیں، تو اس میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور اس میں اپنے ہاتھوں کا، یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اپنے ہاتھ کا استعمال نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ جو اس کے حج کے مناسک کو، ارکان کو پورا پورا ادا کرتا ہے اور ان دو چیزوں کے حوالے سے خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے لغوی اور اس کی تشریح کے لحاظ سے حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ تو حج کے کیا معنی ہوئے؟ زیارت کا ارادہ کرنے کے۔ اسلامی اصطلاح میں حج سے مراد وہ مالی اور بدنی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے مہینے کی مخصوص دنوں، یعنی 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک میں خاص مناسک، یعنی مناسک ہے اعمال کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہے۔ تو یہ 8 سے 12 ذی الحجہ کے درمیان میں جو مناسک ہیں کہ احرام باندھنا، اس میں مینا میں جانا، مینا سے پھر آگے عرفات میں پہنچنا 9 ذی الحجہ کو، اور پھر وہاں سے سارا دن گزار کے مغرب کے ٹائم وہاں سے پھر مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے پھر رات گزار کر پھر آگے مینا میں واپس آنا اور شیطان کو کنکریاں مارنا، اور اسی طرح اس میں کنکریاں مار کر پھر قربانی کرنا اور حلق کروانا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طواف زیارت کرنا۔ یہ کام کر کے پھر واپس مینا آنا اور مینا میں 12 تاریخ تک یا 13 تک رکنا اور اللہ تعالیٰ کی وہاں پر عبادت کرنا، یہ مناسک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 13 کے بعد جب واپس رخصت ہونے لگے ہیں، اپنے گھروں کو واپس آنے کا پروگرام بنایا ہے، تو اس میں وہ طواف زیارت کے حوالے سے آخری طواف کرنا، اور یہ کر کے تو پھر اپنے گھروں کو لوٹنا۔ تو یہ سارے مناسک ادا کرنے کے سارے اعمال اگر یہ انسان نے کیے ہیں اور اس دوران میں وہ کسی دوسرے شخص کو، کسی کو زبان یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حج کی فرضیت اور اہمیت۔ حج مسلمانوں کا مذہبی اجتماع ہے۔ یہ دین اسلام کا ایسا رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ صاحب استطاعت لوگوں میں سے جو مرد اور عورت ہوں،
تو وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر فرض۔ علی الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں پر لازم ہے، یہ فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جو استطاعت رکھے، الیہ سبیلا، اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھے، یعنی کہ اس کے گھر کا حج ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس گھر کے تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے گھر کا حج ادا کرے۔ تو اس میں حج ادا نہ کرنے کے لیے بغیر شرعی عذر حج نہ کرنا، یہ اس بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ اللہ کے گھر کا حج کیے بغیر مر جائے، تو وہ ایک مسلمان نہیں، کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آ گیا کہ جو ظاہری ضرورت اس کو ایسی ہے کہ وہ روک نہیں رہی، کوئی عذر نہیں ہے، جیسے کوئی ظالم بادشاہ جو ہے وہ حج کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا، اپنے ملک سے وہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہا، یا جیسے آج ممالک کے اندر ہے کہ ویزا نہیں لگ رہا، یا حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں نکل رہا، تو آپ جا نہیں سکتے۔ تو اس صورت میں، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری ہے، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا، اور پھر بھی وہ گھر کا حج کیے بغیر اگر اس طرح کے معاملات، تو اس کو کوئی ہرڈل نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہودی ہو کر یا نصرانی یعنی کہ عیسائی ہو کر مرے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبر و تحمل کا درس۔ اصل میں اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے ہم کچھ نکات دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہر مقام پر بے پناہ ہجوم ہوتا ہے، دنیا کے تمام ممالک سے حاجی آئے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو حاجی کا فرض ہے کہ اخوت اور بردباری کا مظاہرہ کرے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل پائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یعنی کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو اس نے بڑے اجتماع کے اندر ظاہر بات ہے کسی کو کسی کا دھکا لگ گیا، اور وہ پیچھے مڑ کر اس کو زبان سے کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، یا اس کے اوپر ہاتھ کے ساتھ اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح کے کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ کسی کو نہ ماریں، نہ کسی کو نہ کسی کی کوئی چیز چوری کریں، ہاتھ سے کسی کو ہتک آمیز اشارہ نہ کریں، یعنی کہ اس کو کوئی جیسے ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسے برے جیسچرز جو ہیں، برے انداز اپنا کر اس کو شو کرنا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، تو ایسے اشارے بھی نہ کرنا، اور ہاتھ سے ایسی تحریر نہ لکھیں جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا دکھ ہو یا حد تک محسوس ہو۔ یقیناً ایسا حج مقبول ہوگا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان میں اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ایسا حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جنت کا ذریعہ۔ حج مقبول کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں، یعنی کہ جو حج قبول ہو جائے اس کا لازمی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور کسی مسلمان بھائی کو اس سے ہماری وجہ سے کوئی تکلیف یا زبان سے نہ ہاتھ سے کوئی پہنچے، تو اس سے وہ مقبول حج جو ہے وہ قرار پائے گا۔ اور مقبول حج کے حوالے سے اور بھی شرائط ہیں، جیسے ہم رمضان کے متعلق پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے
وقت گزارتا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے، یعنی کہ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح مقبول حج کے اندر یہ بھی شرائط کے اندر ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال روزی کے ساتھ جو ہے وہ حج کر رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے کسی کا حق ادا کرنا تو وہ اس کا ادا کر کے آیا ہو۔ تو اس طرح کی بنیادی شرائط وہ موجود ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے، اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہوئے حج کرنے کے لیے آتا ہے، اور خانہ کعبہ غلاف پکڑ کر، جس کو اس کے احرام پر جو ہے وہ گرد پڑی ہوئی ہے، بالوں کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، اور وہ آ کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، تو آگے سے اسے جواب ملتا ہے کہ انا یستجاب لک، کہ تیری کہاں سے دعا قبول ہو، کہ تیرا کھایا ہوا حرام کا، تیرا پہنا ہوا حرام کا۔ تو جو انسان جو ہے نا حرام کی کمائی کے ساتھ اس کا جسم پلا بڑا ہو اور وہ حرام کے پیسہ اس میں شامل ہو جو حج کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کو پکارنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب نہیں دیتا۔ تو اس لحاظ سے مقبول حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مقبول حج جو ہے یہ اصل میں حج کی یہ سعادت ہے کہ جو شخص جو اچھے طریقے سے حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حج مقبول کرتا ہے۔ حج، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں تو وہ قبول کرے گا، اگر اس سے بخشش مانگیں تو انہیں وہ بخش دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مہمان اگر گیا ہو تو میزبان اس کی خواہش کا احترام کرتا ہے۔ تو یہ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایز اے میزبان کے طور پر ان کی جو بھی کوئی ان سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ سے بات ہو گئی کہ ایک شخص کا حرام کا لباس ہے، حرام کی کمائی سے جو ہے وہ جسم پلا بڑا ہے اور وہ حرام کی کمائی کے ساتھ جو ہے نا حج کرنے آیا، تو ایسی صورت میں اس کا حج جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا شعور عطا فرمائے کہ ہمیں یہ جو عبادات دی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی گزار لیں، اور اس میں حج کا جو موقع ہے وہ بھی بنیادی طور پر ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کریں، اور اس میں جو ارکان خاص طور پر ادا کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، بی بی حاجرہ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طریقے سے جو ہے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہوئے، تو وہ ارکان جب تک ہم ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا حج ہی نہیں ہوتا یا عمرہ نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کا خیال بھرپور رکھنا چاہیے کہ حج کرتے ہوئے، اور گناہوں کی معافی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے کیے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو وہ ایسے گھر لوٹے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ حج کرنے کا اجر جو ہے وہ انسان کو یہ ملتا ہے کہ جیسے ایک معصوم بچہ جس نے اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے ابھی تک کوئی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوئی، تو ایسے انسان جو ہے وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے۔ جی آگے حاصل کلام ہے، حج چونکہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے اس لیے اس میں ہمیں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی شدید ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسلمان حج کرنے والے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں اور ایسی کوئی ناخوشگوار حرکت سرزد نہ ہو جو حج کی روح اور اس کے مقصد کو ختم کر دے اور زندگی میں جو موقع ایک بار میسر آیا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ حج کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں
کی تعداد میں لوگ جو ہیں ایک ہی عمل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ڈسپلن کیسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو مینیج کیا جائے تو دنیا کے اندر اتنی بڑی اجتماعیت ہو، کوئی کام کر رہی ہو تو اسے مینٹین کرنا، اسے ہینڈل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ چند ہزار لوگوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں مسلمان جو ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ اور دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اس لاکھوں کی تعداد میں کوئی ہر شخص ایک ہی عمل کر رہا ہے، لیکن اس میں ہر شخص جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس طریقے سے اگر حج کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنے کی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اجر و ثواب اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کا مصداق بنائے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم کچھ تھوڑا سا انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ من حج البیت فقضا مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ One who performed pilgrim to Kaaba and performed all rites, rituals of Hajj, and the Muslims remained safe from his tongue and hands, he will be forgiven for his earlier sins۔ تو اس کے پہلے گناہ جو حج کرتا ہے خانہ کعبہ کا اور اس کے ریچولز جو ہیں وہ پورے کرتا ہے، رائٹس پورے کرتا ہے، مناسک ادا کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ سے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے، ٹنگ اینڈ ہینڈ سے، یعنی کہ ہاتھ، زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میننگ آف حج، لٹرل میننگ، the literal meaning of the Hajj, the will, intention or desire to visit۔ اچھا، یہ terminological meanings of Hajj in the fixed days of Zil Hajj 8th to 12th to do tawaf with respective rites and ibadat worships are called Hajj۔ یعنی کہ جو 8 سے 12 ذی الحجہ کے دوران میں، جیسے ابھی میں نے وہ یہ بات کہی کہ عرفات کے میدان میں جانا، پھر مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے پھر مینا آنا، مینا میں قربانی کرنا، کنکریاں مارنا شیطان کو، پھر قربانی کرنا اور حلق کروانا، اور اس کے بعد احرام کھول کے پھر طواف زیارت کرنے کے لیے جانا۔ تو یہ پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزوں کے بعد کر کے پھر مینا میں واپس آنا، مینا میں 12 تک رکنا یا 13 تک رکنا، اور اس کے بعد پھر جب خانہ کعبہ جب اپنے ملک یا اپنے علاقے میں واپس آنے لگے ہیں تو طواف زیارت کر کے رخصت ہونا، خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ سے رخصتی حاصل کر کے وہاں سے واپس آنا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی جمعے والے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اصل میں حج اکبر جو ہے وہ یہ 8 سے 12 تک کے درمیان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، اس میں جو ذی الحجہ کی ان تاریخوں میں جو حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ حج اکبر کہلاتا ہے، اور حج اصغر اس کو کہتے ہیں کہ جو عمرہ ہم کرتے ہیں، تو عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے، اور حج اکبر جو ہے یہ ان ایام، حج اصغر جو ہے، جو عمرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ سال میں جب مرضی انسان کر سکتا ہے، لیکن حج اکبر جو ہے وہ 8 سے 12 8 to 12 ذی الحجہ کی تاریخوں کے اندر ہی یا 13 تاریخ تک جو اعمال کیے جائیں گے وہ حج کے زمرے میں آئیں گے، حج اکبر کہلائیں گے۔ Obligation of Hajj. The Hajj is the 5th pillar of Islam, which was obligated in 9th Hijri. It is obligated for every Muslim who is sensible adult. یعنی کہ یہ 5واں پلر ہے، جیسے ارکان اسلام کے 5 رکن ہیں تو یہ 5واں اسلام کا رکن ہے، which was obligated in 9th Hijri.
حضور یہ لازم کب ہوا تھا، فرض ہوا تھا 9ویں ہجری میں. اٹ از obligatoted فار ایوری مسلم ہو از سینسیبل. یہ کون کس کے اوپر جو ہے obligatoted ہے، فرض ہے؟ وہ از سینسیبل، جو سینسیبل ہو یعنی کہ پاگل نہ ہو، یعنی کہ سمجھدار ہو، ایڈلٹ ہو، بالغ ہو چکا ہو. اینڈ کین افورڈ رچ، یعنی کہ ایک تو وہ اتنی مال و دولت والا ہو کہ وہ حج کرنے کے لیے پیسے خرچ کر سکتا ہو. اینڈ ہیلتھی ونس ان ہز لائف، اور وہ اپنی زندگی میں مطلب صحت مند بھی ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو یا اسے کوئی حج کروانے والا ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے لازم ہے. فار دا ول آف اللہ، اللہ کے لیے. اور ایڈلٹ کے حوالے سے جان لیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بالغ بلوغت کی عمر سے، ایڈلٹ ہونے سے پہلے اگر حج کرتا ہے تو وہ حج اسے جب بالغ ہو جائے گا تو اس کے بعد اسے حج لازماً کرنا ہوگا دوبارہ سے. فرض یہ بلوغت کی عمر سے پہلے اگر حج کیا ہے تو وہ اس کا اجر ثواب اسے ملے گا، لیکن وہ فرض کی ادائیگی اس وقت ہوگی جب وہ یہ بلوغت کی ایڈلٹ کی عمر کو پہنچ جائے گا. ایڈلٹ کی عمر جو ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف ہے، 13-14 سال کی عمر میں جو ہے وہ بلوغت کی عمر ہو جاتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. دا سینگ آف اللہ تعالیٰ از وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Pilgrim there too is a duty to Allah Almighty. Those who can afford the journey، کہ جو اس چیز کی استطاعت رکھتے ہوں ان کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات سے غنی ہیں کہ وہ تمام جہاں والوں سے، کہ اگر کوئی حج نہیں کرتا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو لہٰذا یہ جو جرنی افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے ہے ضروری کہ وہ حج کرے. ڈیفینیشن آف رائٹس آف حج. Rites, ritual of Hajj are called the specific actions and ibadat which are performed by a Hajj during the days of Hajj, like to do niyat, intention، کہ نیت کرنا پہلی بار. ٹو ٹائی ویئر احرام، احرام باندھنا. ٹو ریسائٹ تلبیہ، طواف کعبہ، استقام. ٹو پرفارم نفل ایٹ دا پلیس آف ابراہیم، پلیٹ فارم. سائی کہتے ہیں صفا مروہ کی جو وہاں پر چکر لگانا، حضرت حاجرہ کی نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے 7 چکر لگانے کا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس کو سائی کہتے ہیں. ٹو اسٹے ایٹ مدینہ، جو عرفات کے میدان میں اگر جانا، اگر عرفات کے میدان میں انسان نہیں پہنچ پایا تو وہ 9 ذی الحجہ کو اگر وہ نہیں پہنچ پاتا تو اس صورت میں اس کا حج نہیں ہوگا. تو عرفات کے میدان میں پہنچنا یہ ضروری ہے. ٹو اسٹے ایٹ مزدلفہ، پھر عرفات سے فارغ ہو کر مزدلفہ آنا. ریمیل جمرات، سٹوننگ ٹو ڈیول، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنا. مزدلفہ سے صبح فجر کی نماز پڑھ کر نکلنا اور مینا میں آنا. مینا میں آ کر پھر سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا اور پھر حلق کروانا. حلق کروانا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سر کے بالوں کو منڈواتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال کے تھوڑے سے حصے کو کاٹتی ہیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلق کروانے کے بعد احرام کھولنا، احرام کھول کے پھر غسل کرنا، غسل کر کے طواف زیارت کرنا، طواف زیارت کر کے پھر 7 چکر خانہ کعبہ کے لگا کر پھر اس کے بعد 7 چکر سعی کرنا، یعنی کہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانا، اور اس کے بعد پھر واپس مینا میں آ جانا. اور باقی کے دن جو ہے وہ مینا کے اندر گزارنا، اور ہر روز جو ہے وہ
کنکریاں مارنے کے لیے شیطان کو جانا، وہ 11، 12 اور 13، اگر کوئی 12 تک رکتا ہے تو ٹھیک ہے، 13 کو جو رکتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ کنکریاں مار کر پھر جو ہے وہ فارغ ہو کر جو ہے وہ اس کو واپس اپنے مطلب قیام گاہ کی طرف آ جائے، اور پھر واپس جب اس نے خانہ کعبہ مکہ کو چھوڑنا ہے تو اس وقت طواف الوداع جسے کہتے ہیں کہ الوداعی طواف کر کے تو پھر رخصت ہونا. تو یہ اس کی رائٹس ہیں، ریچولس ہیں جو کہ ہمیں کرنے ضروری ہیں. تو اس کے بعد آ جائیں بردرہڈ اینڈ ایکویلٹی. دیر از این انٹرنیشنل congregation gathering of Islamic world at the time of Hajj. کنگریگیشن مطلب ایک اجتماع جو ہے وہ اسلامی سطح پر ورلڈ لیول پر مسلمانوں کا ہوتا ہے حج کے موقع پر. دیر آر گریٹ مینیفیسٹیشن شو آف اسلامک بردرہڈ اینڈ ہیومن ایکویلٹی. تو میں مسلمانوں کا ایک بھائی چارہ، بردرہڈ اور ہیومن ایکویلٹی، ایک انسانیت کی مساوات کا، ایکویلٹی کا جو ہے وہ ایک گریٹ مینیفیسٹیشن جو ہے، شو جو ہے وہ ہوتا ہے. آل حجاج آر ایکول یونائٹیڈ وداؤٹ اینی ڈفرینسز آف کلر، ریس، لینگویج، ایریا، نیشن، ریچ اینڈ پور. یعنی کہ یہ تمام چیزوں سے وداؤٹ، ان کے بغیر ڈفرینس کے جو ہے وہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. آل آف دیم سیمز ویئرنگ دا سیم 2 white cloths. کہ سبھی نے احرام 2 چادریں، ایک نیچے باندھی ہوتی ہے اور ایک کندھوں کے اوپر لی ہوتی ہے. تو یہ 2 عورتوں کے لیے جو ہے وہ لباس جو بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو وہ مردوں کے لیے جو ہے یہ 2 چادروں کا ہی اہتمام کرنا ہے. دا سیم کلمات performing the same ibadat as if to all humanity is given the message that there is no one big or small, black and white, poor and rich, but all are equal before Allah. کہ اللہ کے سامنے جو ہیں یہ تمام امیر، غریب، کالا، گورا اور اسی طرح چھوٹے بڑے اور بلیک اور کالے اور سفید، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ کی نظر میں ایکول ہوتے ہیں وہاں پر. تو لیسن آف پیشنس اینڈ ٹالرنس. پیپل ہو کم فار حج فرام furthest have to bear the troubles of journey. While performing rites of Hajj, they have to face many types of hurdles. It is natural to have complaints from others. In this huge congregation and gathering, but a person who has patience and tolerate the trouble from other, he is the Haji who gets forgiveness and absolution from Allah Ta'ala. تو یہ پیشنس اینڈ ٹالرنٹ کے ساتھ تمام مشکلات کو جو ہے برداشت کرنا اور دوسروں کا خیال کرتے ہوئے یہ سارے کام کرنا، اس سے جو ہے وہ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ انسان جو ہے صبر سے اور برداشت کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارے کام کرے. ریکوائرز انٹینس intensity of Hajj. The Holy Prophet has clearly pointed out that the Haji must have abstain from teasing, backbiting, abusing. Similarly, he must not harm to other with hand hurt, and thieves even do not show wrong gestures to anyone. کہ یہ حج کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا ہے کہ انسان جو ہے ٹیزنگ نہ کرے، بیک بائٹنگ نہ کرے، غیبت نہ کرے، ابیوزنگ، گالی نہ دے. سملرلی
اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، ہرٹ نہ کرے، تھیفز چوری نہ کرے، اینڈ شو رانگ جیسچرز، اور کوئی غلط قسم کے جیسچر یا اشارے کر کے اس کو جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ سارے کام کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فضائل حج۔ Order to Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. Allah Ta'ala says, وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. The Holy Prophet said, to Hajj آہدنا، ہم نے ابراہیم سے عہد لیا تھا، اسماعیل اور اسماعیل، طہر بیتی للطائفین، کہ وہ پاک رکھیں، یعنی کلین رکھیں، بیتی میرے گھر کو، میرے ہاؤس، مائی ہاؤس، للطائفین طواف کرنے والوں کو، والعاکفین اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود اینڈ رکوع اینڈ سجود کرنے والوں کے لیے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do Hajj and Umrah, these remove poverty and sins and furnace, yani fire, removes rust from gold and silver. Hajj accepted and approved by Allah is rewarded with paradise. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا بھی باعث بنتا ہے، اور اس کو پاورٹی سے بھی، اس کی غربت کو بھی دور کرتا ہے، اور دوسرا کہ حج ایکسیپٹ اور ریوارڈ جو ہے اس کا کیا ہے، جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے سائے ستہ کی 6 کتابیں ہیں جو صحیح ترین حدیث کی کتابیں گنی جاتی ہیں، تو ان میں سے 2 کتابوں کے اندر جو ہے یہ کیا کہا گیا ہے کہ سگنیفیکینس آف پرفارمنگ حج، اللہ سینس آر فارگیون اینڈ مسٹیکس آر ریمووڈ بائی دا پرفارمنس آف حج، کہ یہ حج کرنے کی جو ہے وہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی کوتاہیوں کو ریموو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور بائی دا پرفارمنس آف حج، حج کے ادا کرنے کی وجہ سے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق وحج من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اینی ون ہو پرفارمس حج ان کمپلائنس شناز ایول ڈیڈس ڈیورنگ حج ریٹرنس ایز innocent as newly born child، کہ جو حج کرتا ہے اور وہ فسق و فجور یعنی کہ گناہ کے کاموں سے بچا رہتا ہے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے چنا ہے، یعنی کہ پیدا ہوا ہے آج ہی وہ۔ مینشن آف وارننگ فار ریفیوز ٹو پرفارم حج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if a person who has expenses of journey and on ride by that he can reach to Baitullah, in spite of this he does not perform Hajj, then there is no regret for him. He dies not as a Muslim. For him, he dies not as a Muslim, but will die as Jew or Christian. Sunan Tirmizi and Bukhari یہ بھی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ وہی کہ جو حج کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور وہ ان چیزوں کے اس کے کوئی ہرڈل نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، ڈائز جو یہودی یا کرسچن،
یا عیسائی ہو کر مرے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کنکلوژن کیا ہے؟ ٹو پرفارم حج از مسٹ فار اے مسلم who can afford. Besides performance of Hajj, it is also his duty that he takes care of respect, honor, and rest of his Muslims brother. More this he does not hurt with his tongue and hand. کہ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب حج کرے تو اس کی پورے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی طریقے سے کرے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ پرفارم کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کو کوئی زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو اس کا حج مقبول حج کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کر پائے تو وہ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔